السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ عربی زبان کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ کو اس ویڈیو کا لنک اوپر آئی بٹن میں اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قلم کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اسلام نے قلم کو کیا اہمیت ہے۔ اسی ٹاپک کے بارے میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرنے والے ہیں، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ لکھو۔ قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آنے والی دنیا کے بارے میں تقدیر لکھو۔ یعنی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو پیدا کیا۔ نمبر 2، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت سے ہی الذی علم بالقلم کے ذریعے قلم کی اہمیت سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر قلم کا ذکر کیا۔ نمبر 3، پھر جب دوسری صورت نازل ہوئی تو پوری صورت ہی قلم کے نام سے نازل ہوئی اور باقاعدہ اس میں قلم کی قسم بھی کھائی گئی۔ قرآن میں ہے نون والقلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کی قسم کھائی تو اس سے اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ نمبر 4، سورہ لقمان میں بھی قلم کا تذکرہ ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، یعنی قلم جو ہونا چاہیے وہ لکڑی کا ہونا چاہیے۔ اس آیت سے بھی قلم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا گیا تو 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس کی آواز ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا قلم کی، جس سے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لکھ رہے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا لوح محفوظ سے تقدیر نقل کر رہے ہیں۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ لکھنا یہ فرشتوں کا عمل ہے۔ جیسے فرشتے کعبے کا طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کی نقل کرتے ہوئے طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ فرشتوں والا کام تو بہت ہی مبارک ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح لکھنا بھی فرشتوں کا ہی کام ہے، یعنی یہ بھی ایک مبارک عمل ہے، اس لیے ہمیں یہ ضرور سیکھنا چاہیے۔ نمبر 6، غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق جب مشورے سے یہ طے ہوا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اور جن کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کی برابری میں قلم اور لکھنے کو کھڑا کر دیا۔ اس سے بھی قلم اور لکھنے کی اہمیت کو جانچا جا سکتا ہے۔ اب ہم قلم کی اہمیت کو جاننے کے بعد کچھ اہم کیلیگرافک سٹائلز کے بارے میں مختصر جانیں گے۔ اہم کیلیگرافک سٹائلز کو جاننے سے پہلے ہم کچھ ایسی تختیاں دیکھ لیتے ہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے لکھی گئی تھی۔ ہر زمانے میں حروف تہجی کی ترتیب
اہم خطوط یعنی کیلیگرافک سٹائلز میں خط کوفی، خط سروس، خط نسخ، خط نستعلیق، خط رقاع اور خط دیوان شامل ہے، جن کی تصویریں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے ہر ایک خط کی مختصر باتیں جانیں گے، وہ اگلی ویڈیو سے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور انفارمیٹیو ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔